ماضی علیزہ نے دوبارہ کبھی نائل کی طرف خود قدم نہیں بڑھائے۔ نائل جانتے تھے ان کا خاندان قصوروار ہے اور بہت حد تک یہ خود بھی۔ علیزہ اب کھلے عام بڑے شاہ اور بیجی سے لڑتی۔ میر روز روز حویلی میں لڑائیوں کو دیکھتا۔ راتوں کو ڈر کر میر بھاگنے لگتا۔ میر ایک ڈسٹرب چائلڈ تھا۔ علیزہ بھی مینٹلی طور پر بہت اپسیٹ تھی۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ سب نوکر پرانی حویلی بے جی اور امو کے ساتھ گئے ہوئے تھے، جہاں شاہ خاندان ہر سال جاتا، اور ایک خاص دن یہ لوگ اپنے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ دن گزارتے۔ یہ دن ایک میلے کی طرح ہوتا۔ میر کو امو نے ساتھ لے جانا چاہا تھا، مگر ہوا ایسے کہ ملازمہ نے غلطی سے میر کو امو کی گاڑی میں نہیں بٹھایا۔ امو بیجی کے ساتھ گئی، مگر راستے میں جب بڑے شاہ جی نے بیجی کے ساتھ گاڑی میں آئے جو اپنے کسی عزیز سے ملنے گئے تھے اور واپسی پر اپنی بیوی یعنی بیجی کے ساتھ آنا تھا، آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ امو اپنی گاڑی میں گئی مگر میر نہیں تھا۔ میر کہاں ہے؟ بی بی جی وہ تو آپ کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھے۔ ملازمہ کی بات پر امو نے سر پکڑا۔ میر حویلی رہ گیا تھا جسے ملازمہ غلطی سے گاڑی میں نہ لائی، یہ سمجھ کر کہ وہ امو کے ساتھ جا چکا ہے۔ امو نے حویلی میں فون کر کے میر کی حفاظت کا کہہ دیا۔ علیزہ گہری نیند سو رہی تھی جب انہیں اپنے بالوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ علیزہ فوراً جاگی کیونکہ نائل کبھی ان کی نیند خراب نہ کرتے۔ نائل کا لمس بہت نرمی والا ہوتا۔ علیزہ کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ علیزہ نے آنکھیں کھولیں تو ایک نقاب پوش ان کو دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو، تم جیسا سنا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ علیزہ فوراً سے اٹھی اور پیچھے ہوئی۔ کون ہو تم؟ ہٹو یہاں سے۔ علیزہ اپنا دوپٹہ لیے بیڈ سے اتری۔ یقین جانو، پہلے تو میرا ارادہ صرف تمہیں بدنام کرنے کا تھا، اب تمہیں دیکھ کر دل آ گیا ہے تم پر۔ علیزہ کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا۔ حویلی کے ملازم کیسے ایک شخص کو نائل کے کمرے میں آنے دے سکتے تھے؟ یہ شام کا وقت تھا اور نائل گھر آنے والے تھے۔ نائل اور علیزہ نے رات کو پرانی حویلی کے لیے نکلنا تھا۔ نقاب پوش علیزہ کے پیچھے آیا اور اس کا دوپٹہ دور پھینکا۔ علیزہ نے کسی غیر کے سامنے آج تک اپنا دوپٹہ سر سے نہیں اتارا تھا۔ علیزہ دروازے کی طرف بھاگی۔ علیزہ کے قدم سیڑھیوں کی جانب تھے، جہاں سے یہ نیچے گرتی ہوئی نیچے جا رہی تھیں۔ حویلی میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بچ کر کہاں جاؤ گی؟ تمہارا شوہر جب تمہیں نکال دے گا تو ساتھ ہی لے جاؤں گا اپنے۔ تم سے اچھا ہم سفر کوئی ہوگا بھلا؟ یہ نقاب پوش علیزہ کے پاس آیا۔ گارڈز کوئی ہے؟ نقاب پوش اس کی پکار پر ہنسا۔ تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں۔ نقاب پوش نے علیزہ کو پکڑا اور اس کی آستین پھاڑ دی۔ علیزہ کے بازو کو نوچتے ہوئے یہ نقاب پوش کہکہے بھی لگا رہا تھا۔ حویلی میں علیزہ کی چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ نائل، نائل کہاں ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ علیزہ کو کچھ ہوتا، پیچھے سے نقاب پوش کی ٹانگوں میں 3-4 بار وار ہوا۔ میر پیچھے کھڑا تھا۔ یہ نقاب پوش پیچھے مڑا تو 10 سالہ بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جس نے اس کی سیدھی ٹانگ تقریباً چیر پھاڑ دی تھی۔ نائل کے قدم حویلی میں پڑے۔ سامنے کا منظر عجیب تھا۔ علیزہ بنا دوپٹے، پھٹی ہوئی آستین کے ساتھ ایک لڑکے کے پاس تھی۔ لڑکے کے چہرے پر نقاب تھا اور ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ نائل کو علیزہ کی حالت دیکھ کر سمجھ آ گئی۔ اسی لمحے میر پیچھے سے نکلا۔ نائل فوراً آگے آئے اور نقاب پوش کو ٹھوکر ماری۔ علیزہ نائل کو دیکھ کر دھاڑے مار کر رو پڑی۔ نائل! نائل نے علیزہ کو کھینچ کر سینے میں چھپا لیا۔ آج تک نائل نے علیزہ پر کوئی باہر کی نظر نہیں پڑنے دی تھی، اور آج علیزہ کی کیا حالت تھی؟ میر کی آواز ہال میں گونجی۔ میری ماں کو تنگ کرتے ہو تم؟ میں ہوں ان کا بیٹا، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میر نے نقاب پوش کے ہاتھوں پر چاقو مارنا چاہا، جس نے میر کے ہاتھ سے چاقو لیا جو میر کا اپنا ہاتھ چیر گیا۔ نائل فوراً سے آگے آئے، ناصر کو آواز دی جو نائل کے ساتھ ہی واپس آیا تھا۔
ناصر نے نظریں جھکا لیں۔ نائل اس نقاب پوش کی طرف آئے اور اسے مارنے لگ گئے۔ بول، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ نائل اس نقاب پوش کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اس کا نقاب اتارا۔ اب کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ یہ نقاب پوش بڑے شاہ کا خاص ملازم تھا۔ ناصر، ناصر لے جاؤ اسے۔ نائل نے اس نقاب پوش کو دور پھینکا اور علیزہ کی طرف آئے، جو ڈر کے مارے ان کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میر باپ کے ساتھ کمرے میں آیا۔ میر اتنا بہادر تھا کہ ہاتھ سے نکلتے خون کی اسے گویا پرواہ نہیں تھی۔ اپنی جان سے پیاری ماں کی حالت میر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ناصر کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی، نائدہ جس کا نام تھا۔ سائیں، بیوی جی ٹھیک تو ہے نا؟ نائدہ، سب نوکر کہاں ہیں؟ سائیں جی، بڑے شاہ نے سب کو پرانی حویلی بھیج دیا، مجھے بھی میر سائیں کی حفاظت کے لیے روک لیا گیا۔ امو میر سائیں کو غلطی سے چھوڑ گئی۔ میر سائیں میرے پاس تھے، مگر ابھی میرے گھر سے چھپ کر آ گئے۔ میں جی ابھی ابھی دوڑتے ہوئے حویلی آئی ہوں تو ناصر نے مجھے سب بتایا۔ بابا اس حد تک گر جائیں گے میں نے سوچا نہ تھا۔ نائدہ، تم بی بی کے کپڑے بدلو، ڈاکٹر آتی ہے، میں میر کی پٹی کر دوں۔ نائل نے جھک کر علیزہ کی پیشانی چومی اور میر کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔ میر کے ہاتھوں پر کپڑا رکھ کر نائل نے اس کا خون روکا، کیونکہ میر کو ٹانکے لگتے کٹ گہرا تھا۔ میر، ماں کو کیا ہوا تھا بیٹا؟ اس آدمی نے ماں کو مارا کیا؟ بابا، وہ ماں سے بدتمیزی کر رہا تھا، ماں چیخ رہی تھی، وہ سیڑھیوں سے گر جاتی، آپ کو پتہ ہے؟ بابا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ میر نے باپ کو دیکھ کر یہ بات کہی۔ نائل کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا، میں اچھا نہیں۔ یہ بات تم نے حویلی میں کسی کو نہیں بتانی، تمہاری ماما کو لوگ تنگ کریں گے۔ یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی۔ میری جان، آج کے بعد تمہاری ماں کو کبھی کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ نائل نے بیٹے کے سر پر پیار دیا۔ راہیل اور بڑے شاہ کو نائل نے فوراً حویلی آنے کو کہا کہ کوئی ضروری بات ہے۔ بڑے شاہ تو خوش تھے کہ علیزہ کو نکال دیا ہوگا ان کے بیٹے نے ایک لڑکے کے ساتھ دیکھ کر، مگر یہاں سب الٹا ہو گیا تھا۔ راہیل اور بڑے شاہ دونوں اکٹھے بیٹھے جب نائل نے بڑے شاہ کا خاص ملازم ان کے قدموں میں پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نائل شاہ؟ یہ بدتمیزی نہیں بڑے شاہ، آپ نے کیسے میری عزت کو سرے بازار نیلام کرنے کا سوچا؟ راہیل تو باپ کی طرف دیکھتے رہ گئے، جبکہ نائل نے چیخ کر کہنا شروع کیا۔ آپ علیزہ کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر اس قدر نفرت؟ ارے یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ میری عزت ہے وہ، کسی نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ نے اسے بے آبرو کرنے کا سوچا، آپ کا دل نہیں کانپا؟ کیا ہو گیا ہے نائل؟ راہیل نائل کے پاس آئے اور انہیں پکڑنا چاہا۔ پوچھیں ادا ان سے۔ سب ملازموں اور محافظوں کی چھٹی کر کے انہوں نے علیزہ، میری بیوی کو بدنام کروانے اپنے ملازم کو بھیجا۔ اگر میرا بیٹا نہ آتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی، آگ لگا دیتا میں اس حویلی کو۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ راہیل نے بھی باپ سے بات کی۔ تم ہوتے کون ہو ہم سے سوال کرنے والے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی بیوی الزام لگاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب، میرا بیٹا موجود تھا حویلی میں، آپ جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ بابا آپ اچھے نہیں ہیں۔ آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ نائل بھائی کا بازو تھامے بولے، آج کے بعد اگر میری بیوی کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حویلی کی بربادی میرے ہاتھوں ہوگی، آپ کا ہر کارنامہ دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ میری بیوی میری عزت، میری جان ہے۔ آپ میرے والد ہیں، ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میں کیا کرتا۔ آئندہ میری بیوی کو بیچ میں مت لائیے گا۔ ناصر، ناصر۔ جی سائیں۔ لے جاؤ اس کو اور اسے ایسی سزا دینا کہ دنیا والے میرے گھر کی طرف دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ جیسا حکم سائیں۔ ناصر نیچے جھکا اور مارتے ہوئے بڑے شاہ کے ملازم کو لے گیا۔ راہیل نے بھی اس کے بعد باپ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ نائل تو بہت مشکل سے ماں کو ہی بلاتے۔ لیزا، میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہ کر پایا۔ نائل نے خاموش لیٹی ہوئی علیزہ کو سینے سے لگایا۔ کب تک میں یہ سنتی رہوں گی نائل شاہ؟
علیزہ نے بے تاثر سی آواز میں نائل سے پوچھا۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ کی حفاظت خود کروں گا۔ نائل نے علیزہ کی اس حادثے کے بعد بہت حفاظت کی، اسی لیے بڑے شاہ علیزہ کو نقصان نہ پہنچا پاتے۔ علیزہ کے اپنے گارڈ تھے اور وفادار ملازم۔ امو اور علیزہ دونوں جان گئی تھی کہ اس حویلی میں جب تک اپنے وفادار نہ ہو نہیں رہا جا سکتا۔ یوں ایک معصوم علیزہ سے نائل کی بیوی کا روپ علیزہ نے اپنا لیا۔ نائل کی ہر ضرورت علیزہ پوری کرتی، مگر ایک چیز نائل کو نہیں ملتی تھی، وہ تھی محبت۔ وجاہت آج تقریباً 8 سال بعد حویلی لوٹا تھا۔ دادی تو دور دروازے پر کھڑی تھی۔ سلامت رہے میرا شہزادہ، کتنا پیارا ہو گیا ہے تو وجاہت۔ وجاہت کے سر پر پیار دیتے ہوئے دادی صاحب نے اسے ساتھ لگایا۔ بس دادی، آپ کی دعائیں ہیں۔ وجاہت پیچھے کھڑے اپنی ماں کی طرف آیا اور انہیں جھک کر ملا۔ وجاہت کی عادت تھی اپنی ماں کے پیر پکڑنا، آج بھی وجاہت اپنی ماں کے قدموں میں جھکا۔ ماں صدقے جائے میرے پیارے بیٹے کے۔ اماں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ وجاہت اور اس کی بہنیں ماں کو اماں کہتے تھے۔ شہیر چودھری کے چہرے پر آج بہت سالوں بعد خوشی آئی تھی۔ پہلے اپنے جیسے بیٹے جیسے بھائی کو کھویا اور اب وہ وجاہت کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ آپ کیسے ہیں بابا سائیں؟ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم بتاؤ، اتنے عرصے بعد آ گئی ماں باپ کی یاد؟ آپ لوگوں کو کبھی بھول سکتا ہوں؟ اب آ گیا ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وجاہت ماں اور دادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سن لے تو وجاہت، میں نے ساتھ والے پنڈ کے چودھریوں کی لڑکی دیکھ لی ہے، ہم تیری شادی اس سے کروائیں گے۔ تو آ گیا ہے نا؟ اب ہم کل ہی رشتہ لے جائیں گے، کیوں بہو، کیا کہتی ہو تم؟ وجاہت نے ماں کو دیکھا، پھر دادی کو۔ میں لڑکی پسند کر چکا ہوں دادی اور اماں۔ دادی کو تو جھٹکا لگا۔ ہائے ہائے، کوئی شہر کی لڑکی پسند کر لی ہوگی، ہم نہیں کریں گے تیری شادی کسی شہری لڑکی سے، بڑی بے باک ہوتی ہیں، نہ ماں باپ کا احترام، نہ گھر کی فکر۔ دادی، آپ کی بہو ایسی نہیں ہے، بہت پیاری ہے، ایک بار اسے دیکھ تو لیں، چھوٹی ہے وہ ابھی، صرف 18 سال کی۔ وجاہت بیٹا، شہر کی لڑکی کہاں ہمارے خاندان میں رہ پائے گی، ہم زمیندار لوگ ہیں، شہر کی لڑکیاں تو آزادی کی عادی ہوتی ہیں۔ اماں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ مہرو ایسی نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے اس سے اس زمینوں پر کام تھوڑی کروانا ہے، وہ تو اس حویلی کی رانی ہوگی، میں اسے بہت پیار سے رکھوں گا، اپنے باپ بھائی کی لاڈلی بیٹی ہے وہ۔ ہائے، اگر تیرے چچا کا پتہ ہوتا تو اس کی بیٹی سے تیری شادی کرتی، نہ جانے کس شہر میں ہوگا میرا بچہ۔ دادی، میں ڈھونڈ لوں گا انہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ اماں، اب بابا سے بات کریں اور اسی ہفتے شہر مہرو کے گھر جائیں، آپا کو اس گھر کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تیرے بابا سے بات کرتی ہوں میں۔ وجاہت خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج 8 سال بعد آن اور علیزہ اس حویلی آئی تھی جہاں ان کے اپنے رہتے تھے۔ نائل اور میر اپنی بیویوں کو ان کے میکے لائے تھے، یعنی چودھری حویلی۔ اماں تخت پر بیٹھی کسی دوپٹے کا کنارہ سیتی، آن کی والدہ آن کی آواز پہچان کر اس کی طرف مڑی۔ آن نے چادر کا نقاب اتارا۔ اماں، میری پیاری اماں، میری جان۔ آن دوڑ کر ماں کے پاس آئی اور ماں کے سینے سے لگ گئی۔ علیزہ نائل کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ سالار کو میر نے اٹھا رکھا تھا، جبکہ امارہ کو باپ نے۔ آج نائل نے علیزہ اور اپنی بہو، جسے نائل نے کبھی بہو نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ بیٹی کا مرتبہ دیا تھا، انہیں آج سالوں بعد ان کے والدین سے ملوانے لائے تھے۔ ماں صدقے میری بچی، میری شہزادی۔ آن کی والدہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ آن کا رونا میر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میر آگے آیا، میر کے ہاتھ میں بچہ دیکھ کر آن کی والدہ کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ آن کا بچہ ہے۔ یہ تیرا بیٹا ہے آن؟ آن کی والدہ شائستہ بیگم کا اشارہ سالار کی طرف تھا۔ نہیں اماں، یہ میرا دیور ہے، پھوپھو علیزہ کا بیٹا۔
شائستہ کی نظر اس بات کرنے والے خوبصورت لڑکے پر پڑی۔ یہ بے پناہ خوبصورت تھا۔ شائستہ بیگم نے میر کو چھوٹا سا دیکھا تھا۔ آن اور اس کے نکاح پر اب میر جوان ہو گیا تھا۔ میر شاہ، یہ میر شاہ ہیں؟ شائستہ بیگم نے آن سے پوچھا۔ میر نے سالار کو نیچے اتارا اور شائستہ بیگم کے پاس آیا۔ کیسی ہیں آپ اماں؟ میر نے ان کا ہاتھ تھام کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ جی۔ اماں مجھے صرف میر کہیں، آپ میری بڑی ہیں، ماں جیسی، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ میر نے بہت احترام سے انہیں مخاطب کیا۔ بھابھی مجھے بھول گئی آپ؟ علیزہ ان کے پاس آئی۔ علیزہ بھی بدل گئی تھی، بس ان کے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آج بھی یہ وہی علیزہ لگتی۔ تمہیں بھول سکتے ہیں کیا بھلا ہم؟ شائستہ بیگم نے علیزہ کو بھی کافی دیر سینے سے لگائے رکھا۔ وجاہت کو ملازم نے کمرے میں جا کر خبر دی کہ چھوٹی بی بی آئی ہیں علیزہ کے ساتھ۔ وجاہت فوراً کمرے سے نکلا۔ یہ اپنی بہن کے سامنے کھڑا تھا، پورے 8 سال بعد۔ وجی میرے بھائی۔ وجاہت فوراً سے بہن کے پاس آیا اور اسے گلے لگا لیا۔ وجاہت آن کا چہرہ بار بار دیکھتا، جیسے پہچان رہا ہو یہ اس کی ہی بہن ہے۔ آن نے وجاہت کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ پھیرا۔ میرا شیر جوان کتنا بڑا ہو گیا ہے، میری جان، میرا پیارا بھائی۔ وجاہت اور آن اس وقت بالکل بھول چکے تھے کہ یہ اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے کل کی بات ہے۔ آن۔ وجاہت نے آن کے بلانے پر میر کو دیکھا، جو بڑے حق سے وجاہت کی بہن کو بلا رہا تھا۔ یہ میر ہے نا آپا؟ ہاں یہ میر ہے، میرا شوہر۔ وجاہت کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا۔ یہ آگے آیا اور میر کے چہرے پر ایک زور کا مکہ مارا۔ میر پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے۔ بجی کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے آپ کو اتنے سال ہم سے دور رکھا، ہم ترس گئے تھے آپ کی شکل دیکھنے کو۔ وجاہت میر کی طرف آیا۔ اب کی بار میر نے وجاہت کا ہاتھ روکا اور دونوں غصے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر، میر شاہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آن اور علیزہ دونوں ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اگر اپنی آپا کے نکاح کے وقت میں یہ نکاح روک پاتا تو روک لیتا، مگر بدلہ اب بھی کچھ نہیں ہے۔ تم خالی ہاتھ واپس جاؤ گے، میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو میری ہی بیوی کے بارے میں مجھے یوں کہنے والے؟ آن صرف یہاں ملنے آئی ہیں، ان کا حقیقی گھر میرے ساتھ ہے۔ تم خود کو میری بہن کا شوہر مانتے ہو؟ کتنے سے تم جب تمہاری شادی ہوئی تھی؟ بس 13 برس کے۔ میری بہن کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھے تم۔ آن نے وجاہت کا ہاتھ میر کے گلے سے چھڑایا اور میر کے ہاتھوں کو بھی پیچھے کیا۔ میر چھوٹا ہے، مگر اس نے خود کی زندگی ختم کر کے مجھے ہر خوشی دی ہے۔ تم جانتے ہو اس نے آج تک مجھے حویلی والوں کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ اپنے ہاتھوں کو زخمی کر کے راتوں کی نیند چھوڑ کر میر نے میری ذمہ داری اٹھائی ہے۔ علیزہ خاموشی سے اپنی بہو کی آنکھوں میں ایک مان دیکھ رہی تھی جو صرف ان کے بیٹے کے لیے تھا۔ آپا آپ کیسے حمایت کر سکتی ہیں اس کی؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں لگائی ہوں گی اس نے پیچھے۔ میر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آن نے اسے کچھ بھی کرنے سے روکا۔ کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو تم وجاہت؟ میر ہمارے گھر کے داماد ہیں اور تم ایسا سلوک کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ شائستہ بیگم غصے سے وجاہت کو بولی۔ نہیں اماں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میر کی سچائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ وجاہت تم ہوش سے کام لو، آج کتنی مشکل سے میر مجھے یہاں لایا ہے۔ میرے شوہر کی عزت کرو تم، ورنہ اس دہلیز پر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ آن نے میر کا ہاتھ تھام کر وجاہت کے سامنے غصے سے کہا۔ اگر میر آن کی عزت کی خاطر اپنے خاندان سے لڑ سکتا تھا تو آن کیوں نہیں؟ آن نے کبھی میر کو اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہر لمحہ میر نے یہ دھیان رکھا کہ وہ آن کی ہر ضرورت پوری کرے۔ آپا، آپ بھی شاہ خاندان کی ہو گئی ہیں۔
میں شاہ خاندان کی ہی ہوں، شاہ خاندان کی بے پناہ عزت کرتی ہوں میں۔ وجاہت ضروری نہیں، اگر ایک انسان غلط ہو تو اس کی سزا سب کو ملے۔ میں جانتی ہوں تمہیں اختلاف ہے بڑے شاہ کی باتوں سے، مگر تمہیں میر کی باتوں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ میر تمہارے مرشد ہیں، ان کی عزت تم پر فرض ہے۔ تم بڑے شاہ کی عزت کرتے ہو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی۔ میر تو میرے شوہر کے درجے پر فائز ہے، اور تم یقین جانو میر سے بہتر انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ گدی کا اصل حقدار ہے میر۔ آن نے میر کے ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا۔ مگر جی آپ کو اپنی روایات کے لیے قید میں رکھتا ہے، اس نے بھی اپنے خاندان کی روایات کو نبھایا ہے۔ وجاہت بہن کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، نہیں وجی، میر نے تو مجھے آزادی دی ہے ہر طرح کی۔ میر نے مجھے حویلی کی دیواروں میں قید نہیں کیا، میرے نظریات کو نہیں باندھا۔ میر سے میری دنیا ہے اب۔ میر کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ علیزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر پھر کچھ یاد آنے پر یہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے فخر ہے میری بیوی آپ ہیں آن میر شاہ۔ میر نے آن کے ارد گرد بازو پھیلائے۔ وجاہت، سوری بولو شاہ جی کو۔ وجاہت نے چہرے پر غصہ رکھا، پھر تحمل سے بولا، سوری میر شاہ۔ شاہ جی بولو وجی، یہ تمہارے مرشد ہیں۔ ارے نہیں آن، یہ ہمارے صالح صاحب ہیں، جنہوں نے پہلی ہی ملاقات میں ہمارا رشتہ واضح کر دیا۔ سوری مرشد سائیں۔ وجاہت نے عزت کے ساتھ میر کو سوری کہا۔ اٹ از اوکے وجاہت ادا، آپ مجھ سے بڑے ہیں، اگر رشتہ دیکھا جائے تو میں آپ سے بڑا ہوں، مگر مجھے عزت کرنا آتی ہے اپنے رشتوں کی، اس لیے میں آپ کو ادا ہی بولوں گا۔ آپ مجھے میر شاہ یا میر بول سکتے ہیں۔ شائستہ بیگم نہایت مطمئن ہو گئی تھی میر کے رویے سے۔ وجاہت نے میر سے بڑے ضبط کے عالم میں ہاتھ ملایا۔ ماں، آپ اور آن دونوں شام تک یہاں ہیں، پھر میں نے شہر جانا ہے اپنی یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لیے، تو آن میرے ساتھ جائیں گی۔ تب تک آپ لوگ آرام سے سب سے باتیں کر لیں۔ میر اپنے باپ کے ساتھ چودھریوں کی زمینوں پر چلا گیا۔ میر چاہتا تھا کہ اس کی ماں اور بیوی کو اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو ملے۔ وجاہت آن کے ساتھ بیٹھا تھا، شہیر اور دادی بھی علیزہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ آن، تم خوش ہو نا میری جان؟ شہیر نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کہا۔ جی بابا، میں خوش ہوں۔ تم علیزہ، تم کچھ نہیں بولی جب سے آئی ہو، مجھ سے ناراض ہو کیا میری جان؟ اپنے لالا سے ملو۔ لالا، میرے دل میں ایک خلا باقی رہ گئی ہے، میرے بھائی کو میری وجہ سے یہ گھر چھوڑنا پڑا۔ پتہ نہیں ان کے بچے کیسے ہوں گے، زینب آپا اور جمیل بھائی ہمیں یاد تو کرتے ہوں گے نا۔ مجھے معلوم ہے تم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی ہو علیزہ، مگر ایسا کچھ نہیں ہے میری جان۔ جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے جمیل اور زینب ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تمہارے بچے کتنے پیارے ہیں۔ نائل شاہ نے تمہیں کبھی تنگ تو نہیں کیا؟ لالا، وہ تنگ تو کریں، میرے بیٹے ہیں نا۔ میر میری بازو ہے، بے جی کوئی بات کریں تو میر میری جگہ بہت اچھا جواب دیتا ہے۔ لالا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ شزا کی یاد نہیں آتی آپ کو؟ شائستہ اور دادی صاحب یہ بات سن کر رونے لگے، جبکہ وجاہت اور آن حیرانی سے علیزہ کو دیکھ رہے تھے، جو ان کی بڑی بہن کا ذکر کر رہی تھی، جو آج سے بہت سال پہلے ایک آگ میں جل گئی تھی۔ بہت یاد آتی ہے اس کی، ہمیں وہ نہیں بھولتی۔ شہیر نے نظر جھکا کر جواب دیا۔ تو آپ نے اس کی موت کو یوں بنا کچھ پوچھے کیسے قبول کر لیا؟ آپ جانتے ہیں اسے مارا گیا تھا، اور مارنے والا اور کوئی انسان نہیں، وہ انسان تھا جس کی آپ سب بہت عزت کرتے ہیں۔ سب حیرانی سے علیزہ کی طرف دیکھ رہے تھے، سب سے زیادہ جو حیران تھی وہ آن تھی۔ پھپھو، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں وجاہت، شزا کا قتل ہوا تھا، اور آن تم جانتی ہو وہاں کون موجود تھا اس وقت؟ آن نے ناسمجھی سے اپنی ساس کو دیکھا۔ میر وہاں موجود تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے شزا کو جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ علیزہ نے ساری بات آن اور سب کو بتائی۔ آن تو فریز ہو گئی تھی۔
میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو زندہ۔ میں کہتا تھا نا آن آپا کہ یہ لوگ آپ کو کچھ کر دیں گے۔ وجاہت طیش میں آ کر بولا، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے وجاہت۔ راحیل شاہ نے اپنی بیٹی کھوئی ہے تو میر شاہ نے اپنا بچپن۔ میں میر کو قاتل نہیں مانتی، وہ ہر رات تڑپا ہے۔ میں اس کی تڑپ کو دیکھ کر روتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا اسے گلٹ ختم کر رہا ہے۔ تم ابھی بھی میر کا ساتھ دو گی آپا؟ ہاں، کیونکہ میر سے شاہ خاندان کا مستقبل جڑا ہے۔ میر نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ مستقبل میں کرے گا۔ میں آپ سب کو یقین دلاتی ہوں، جو لوگ اس ظلم میں شامل ہیں انہیں سزا ضرور ملے گی۔ نہیں آپا، میں… کیا کرو گے تم وجاہت؟ میر کو مارو گے، مجھے بیوہ کرو گے؟ یقین جانو، میر کے بغیر میری کوئی زندگی نہیں۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا میر محض 5 برس کا تھا۔ تم جانتے ہو وہ کتنا پاگل ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد۔ وہ ظالم نہیں ہے کیونکہ اس کی تربیت بڑے شاہ نے نہیں کی، علیزہ پھپھو نے کی ہے۔ اگر ایک شخص غلط ہے تو ہم سب کو غلط نہیں کہیں گے۔ آن ٹھیک کہہ رہی ہے وجاہت، شاہ خاندان ہماری بہت عزت کرتا ہے۔ بیٹیوں کی عزت کی خاطر وہ لوگ جان قربان کر دیتے ہیں۔ اگر بڑے شاہ نے غلط کیا تو باقی سب غلط نہیں۔ تم بے فکر رہو، ایک وقت آئے گا ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بڑے شاہ اس دن بہت پچھتائے تھے جس دن انہوں نے اپنے ملازم کو علیزہ کو گھر سے نکلوانے بھیجا تھا۔ بڑے شاہ کا مقصد محض نائل کو علیزہ سے بدگمان کرنا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے ان کا ملازم غداری کرے گا اور ان کے بیٹے کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ بڑے شاہ نے خود اس ملازم کو سزا دی تھی۔ وہ علیزہ کو نائل کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ علیزہ کی عزت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروا سکتے تھے۔ اس حادثے کے بعد بڑے شاہ نے کبھی علیزہ کو دوبارہ چوٹ نہیں پہنچائی۔ نائل یہ جانتے تھے کہ ان کے باپ کا مقصد محض علیزہ سے نائل کو بدگمان کرنا تھا۔ نائل نے ملازم کا منہ کھلوایا تھا جس کی نیت علیزہ کا چہرہ دیکھ کر خراب ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نائل اب تک حویلی میں تھے۔ وہ جانتے تھے اب بڑے شاہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ آپا، آپ کیسے اس شخص کی سائڈ لے رہی ہیں؟ وہ میرے سر کا سائبان ہے باجی، میری ساری دنیا ہے وہ۔ میری ایک آواز پر وہ میرے سامنے دنیا کا ہر خزانہ لے آتا ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میں اس سے بدگمان نہیں ہوں۔ وجاہت، تم خاموش ہو جاؤ بیٹا، مجھے امید ہے میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بابا، مجھ پر اعتبار کا شکریہ۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، جلد ہی میر سب ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے گا۔ میر بہت اچھا ہے بابا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مجھے تمہاری خبر رہتی ہے۔ سب سمجھتے ہیں مجھے تمہاری خبر نہیں۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے میری بیٹی کہاں کہاں سیر کو گئی ہے۔ شہیر نے علیزہ اور آن دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، مگر وہ وجاہت کے سامنے کبھی میر کی عزت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ بہت مشکل مرحلہ تھا جب آن اپنے ماں باپ سے مل کر واپس جا رہی تھی۔ علیزہ نائل کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی، جبکہ آن اسلام آباد میر کے ساتھ۔ سارا راستہ آن خاموش رہی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر میر نے آن کا بیگ ملازم کو دیا اور آن کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آن خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ میر کو شک ہو رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے، مگر میر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آن، کچھ کھانے کو لوں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ ایسے کیسے؟ رکیں، میں ناصر سے کہتا ہوں وہ اپنے اور گارڈز کے لیے بھی کھانا لے۔ میر ناصر سے بات کر کے آن کے پاس آیا جو گمسم سی بیٹھی تھی۔ میر نے آن کی نقاب سے نظر آتی خوبصورت آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ آن، آپ رو رہی ہیں جانا؟ نہیں تو میں نہیں رو رہی۔ میر، جلدی سے گھر چلو نا پلیز۔ آن اسلام آباد والے گھر کی بات کر رہی تھی جہاں یہ لوگ رہنے آتے تھے۔ میر نے فوراً ہی گھر کی طرف گاڑی کا رخ کروایا۔ گھر پہنچ کر آن روم میں چلی گئی۔ میر اس کے پیچھے گیا۔ آن نے اپنی چادر اتاری اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ آن، کیا ہوا بتائیں نا، آپ کے گھر والوں نے کچھ کہا کیا؟ میر نے آن کو تھاما جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا۔ میر، تم میری بہن شیزہ کو جانتے ہو؟
آن نے رونے کے درمیان پوچھا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی آن سب حقیقت جان چکی تھی۔ آپ کو کیسے؟ مجھے پھپھو سے پتہ چلا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا میر؟ آن نے آنسو بھری پلکیں اٹھائیں۔ میر نے آن کو فوراً زور سے تھام لیا، جیسے یہ بھاگ جائے گی۔ آن، آپ مجھے مت چھوڑنا، میرا کوئی قصور نہیں ہے کسی چیز میں۔ جانتی ہوں، مگر تم مجھے بتا سکتے تھے نا۔ تمہیں مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں تھا کہ خود کو تکلیف دینے کے بجائے مجھ سے وجہ کو ڈسکس کرو؟ آن، میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا آپ مجھے غلط کہیں گی۔ نہیں میر، تم بچے تھے، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، مگر میری بہن کو کب انصاف ملے گا؟ آن نے میر کی شرٹ زور سے پکڑ لی اور دھاڑے مار کر روئی۔ میں آپ کی بہن کو انصاف دلواؤں گا۔ میں نے امّو سے بھی وعدہ کیا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ آن نے میر کا ہاتھ تھام کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہمیشہ جذبات میں بہہ جانا درست نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی عقل سے کام لینا بھی درست ہوتا ہے، جو آپ کی ساری زندگی سنوار سکتا ہے۔ وجاہت آج صبح صبح حویلی سے نکل کر زمینوں پر آیا تھا۔ اس کا مقصد زمینوں کا چکر لگانا اور کچھ لوگوں سے ملنا تھا۔ وجاہت نے اپنے کچھ خاص لوگ بلا رکھے تھے۔ چودھری سائیں، آپ نے آج مجھے اتنے عرصے کے بعد کیسے یاد کر لیا؟ شکیل، جو چودھری خاندان کا پرانا ملازم تھا اور آج کل یہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا تھا، اسے وجاہت نے خاص طور پر بلایا تھا۔ ڈیرے پر وجاہت آج اکیلا آیا تھا، کیونکہ جو بات اس نے کرنی تھی، یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو اس میں شامل کرے۔ شکیل، مجھے بڑے شاہ کے تمام کاموں کی خبر چاہیے۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک آگ شاہ حویلی میں لگی تھی۔ اس آگ میں امارہ شاہ، میری بہن اور شاہ خاندان کی ایک ملازمہ فوت ہوئی تھی۔ سب کہتے ہیں یہ ایک حادثہ تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے اس حادثے کی مکمل معلومات دو۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے پتہ کرو کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا۔ سائیں، آپ کو شک ہو رہا ہے کسی بات کا؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے۔ میں تمہیں مزید اور کچھ نہیں بتا پاؤں گا، بس مجھے اس حادثے کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ جیسا حکم سائیں، میں آج ہی بندے کام پر لگاتا ہوں۔ شکیل، ایک بات کا دھیان رکھنا، بابا کو اس کا علم نہ ہو۔ کسی کو خبر نہیں ہوگی سائیں۔ وجاہت آج سالوں بعد ڈیرے پر آیا تھا۔ اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات کے بعد یہ زمینوں پر گھوڑا لے کر نکلا۔ چودھریوں کی زمین بہت زیادہ تھی اور گھوڑے کے بغیر زمین پر نہیں گھوم سکتے تھے۔ وجاہت نے پوری زمین کا چکر لگایا۔ اپنے لوگوں سے ملنے کے بعد اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ دادی اس کی منتظر تھی۔ وجاہت پتر، تو صبح صبح ہی حویلی سے نکل گیا، بندہ وقت تو دیکھ لیتا ہے۔ دادی، بے فکر رہیں، اب یہاں ہی رہوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنی زمینوں پر بھی چکر لگانا تھا تو اس کے لیے صبح کا وقت ہی مناسب تھا۔ اچھا پتر، تو جس لڑکی کا ذکر کر رہا تھا، مہرو، ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اپنی زندگی میں ہی تیری شادی کروں اور تیرے بچوں کو دیکھوں۔ تو دادی صاحب، آپا کے ساتھ ان کے گھر کا پتہ ہے، آپ لوگ جائیں وہاں۔ کیا بابا سے بات ہو گئی آپ کی؟ اس سے میں نے منا لیا ہے، وہ سب چھوڑ۔ ایک بات کہہ دوں، ہم تیری شادی جلدی کریں گے۔ جب مرضی کریے گا میری شادی دادی صاحب، مگر صرف مہرو سے۔ شائستہ بیگم دوپہر کے کھانے کے لیے انہیں بلانے آئی۔ حویلی میں وجاہت کے آنے سے بہت رونق ہو گئی تھی۔ سالوں بعد اس حویلی میں وجاہت کی شادی کی صورت میں ایک خوشی آنی تھی۔ میر یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے سلسلے میں باہر نکلا ہوا تھا۔ میر یہاں اسلام آباد اپنے خاندانی بزنس کے متعلق بھی جاننے کے لیے آیا تھا۔ ناصر، مجھے پچھلے سال کی اکاؤنٹس کی ساری ڈیٹیل چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگوں کو سیلری دی گئی ہے، اس سب کا ریکارڈ میرے پاس آئے۔ سائیں، آپ جانتے ہیں یہ سب ذرا مشکل ہوگا، بڑے سائیں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ نائل شاہ اور راہیل شاہ اسلام آباد والی کمپنی نہیں دیکھتے، بڑے سائیں اس کمپنی کو دیکھتے ہیں۔ ان کی اجازت درکار ہوگی آپ کو ریکارڈ نکلوانے کے لیے۔ ناصر، کیا تمہارے لیے یہ چیز ناممکن ہے؟ میر نے ناصر کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ناصر اس سوال کا مطلب سمجھ چکا تھا۔
نہیں سائیں، میرے لیے کچھ مشکل نہیں، مگر آپ کے لیے ان سب چیزوں میں دخل اندازی کرنا اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ میر نے ٹیبل پر اٹھائی فائل نیچے رکھی۔ کیا چاہتے ہو تم کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ مجھے اس بزنس کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے جلد از جلد۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں بزنس میں آؤں تو مجھے بزنس میں ہونے والے ہر معاملے کا علم ہو۔ سائیں، جانتا ہوں میں، مگر نائل شاہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پیغام دوں کہ ان سب معاملات میں مت شامل ہوں۔ میر نے ٹیبل پر پڑی ہوئی دوسری فائل اٹھائی۔ بابا کو بتا دو، ابھی یہ تو شروعات ہے۔ میں سکھر والی شوگر مل کا حساب لوں گا، پچھلے تمام سالوں کا۔ مجھے اب آپ لوگوں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں بزنس میں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں ہم، صرف اچھی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ جتنے پرانے ملازم ہیں انہیں ریٹائر کرنا ہے اور نئے لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ سائیں، ایسے تو بہت سے لوگوں کی نوکری چلی جائے گی۔ ناصر، میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو سال کے لاکھوں کماتے ہیں۔ یہ دیکھو، ایک امپلائی کی فائل۔ یہ ساری ایگریکلچرل کی زمین سے آنے والی ہماری زمین چیزوں کو بازار میں بیچتا ہے۔ اس کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ 50 لاکھ کیسے کماتا ہے؟ مجھے ان سب کا حساب چاہیے۔ کتنے غریب ملازمین کا حق مارتے ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں سارے ریکارڈ نکلواتا ہوں، آپ ابھی گھر جائیں گے؟ دیکھتا ہوں، اگر میں فری ہو گیا تو جلدی نکل جاؤں گا گھر کے لیے۔ دانیال ہے نا گھر میں آنکھ کی حفاظت کے لیے؟ شاہ جی وہ گھر پر ہی تھا باقی گارڈز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں کام کر رہا ہوں، تم جاؤ اب۔ ہاں، ایک اور کام، وہ جو میں نے کچھ نئے لوگوں کی سی وی تم سے مانگی تھی وہ مجھے چاہیے۔ ٹھیک ہے سائیں۔ میر کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں۔ میر نے کچھ نئے امپلائی رکھنے تھے جو شکر ملز اور شاہ ایگریکلچر انڈسٹری میں صرف ان کے لیے کام کرے۔ ابھی تو شروعات تھی، میر نے بہت کچھ کرنا تھا جس کے لیے میر شروع سے ہی تیاری کر رہا تھا۔